الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتیت عائشہ تھا، میں آئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ ان کی چھوٹی بہن ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کا نام ہو گیا اسماء. کہتی ہے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہی تسلی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. قل تو میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے. فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اور پیچھے باب تھا کہ اشارے سے جواب دینا، مفتی اشارے سے جواب دے دے. تو اسماء رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی بات مردوں سے بھی پوچھی جا سکتی ہے اور خواتین سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام تابعین اعظام عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر احادیث سنایا کرتے تھے. وہ کپڑے میں پردے میں اندر بیٹھی سنتی رہتی، کوئی غلطی ہوتی تو وہ بتا دیتی. تو خواتین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، کہتی ہیں تو میں نے دیکھا مسجد کی طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے قیام میں. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ قلت آیۃ، کوئی یہ نشانی ہے؟ فاشارت براسہا، اس نے سر سے اشارہ کیا، ہاں یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. چاند گین تھا یا سورج گین تھا. ای نام. فقمت، تو میں کھڑی ہو گئی نماز کے اندر. حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہوگی. کیونکہ جو سورج گہن اور چاند گہن کی نماز ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، قیام اس میں لمبا ہوتا ہے. رکوع پھر قیام لمبا، رکوع پھر قیام لمبا، 2 قیام 3 قیام، پھر سجدے میں جاتے ہیں. تو لمبا قیام اس میں ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے زیادہ دیر کھڑا ہونا وہ ممکن نہیں ہوتا. تو کہتی ہیں میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہوگی. میں نے اپنے اوپر پانی ڈالا. فجال تو اصب علی راسی، میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی. اس سے معلوم ہوا کہ جب غشی کی کیفیت ہو تو پانی ڈالنے سے افاقہ ہو جائے گا. پانی ڈالنا چاہیے جس کو چکر آ جائے، غشی کی کیفیت بنے. فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اثنى علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر کہا ما من شیء لم اکن اریدہ، نہیں کوئی چیز جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، الا رأیتہ فی مقامی، مگر میں نے وہ دیکھ لی ہے اپنی اس جگہ پر. حتی الجنۃ والنار، یہاں تک کہ جنت بھی اور جہنم بھی. فاوحی الیہ، وحی کی گئی میری طرف، انکم تفتنون، کہ اوحیہ معلوم ہوا یہ جو سب کچھ بتایا گیا وہ وحی کے ذریعے بتایا گیا. جو آپ نے کہا سب کچھ مجھے بتا دیا گیا وہ وحی کے ذریعے بتایا گیا. وحی کی گئی ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی قبروں کے اندر. کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا. تو یہ احادیث کہ قبر میں تمہاری آزمائش ہوگی. قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے کے برابر. یقال، بندے سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مومن یا یقین کرنے والا کہے گا کہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. جاءنا، ہمارے پاس لائے تھے، بالبینات، واضح دلائل، والہدی، اور ہدایت. فاجبنا، ہم نے قبول کیا، وتبعنا، ہم نے ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار یہ جواب دیں گے. فیقال، کہا جائے گا نم صالحان، سو جو سکون کی نیند. قد علمنا، ہم جانتے تھے،
ان کنت لموقنا بہ کہ آپ کا اس پر یقین تھا، آپ کا ان پر ایمان تھا۔ جو منافق ہے یا شک کرنے والا ہے وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، ای ذالک لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نہیں جانتا، لوگوں کو سنا تھا کچھ باتیں کرتے تھے تو میں نے بھی وہی کہا۔ اب اس میں اس لفظ پر غور کریں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، جیسے لوگوں کو کہا، لوگوں کو کہتے سنا، میں بھی ویسے ہی کہتا رہا، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے، جیسے بزرگ کہتے تھے میں ویسے۔ جبکہ دوسرے کے بارے میں دوسری روایت میں ہے، پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، یہ کتاب لے کر آئے ہیں، وحی لے کر آئے ہیں؟ وہ کہے گا میں نے کتاب کو پڑھا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ تو اگر آپ سیدھا راستہ چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں۔ پاکستان کے نامور عالم دین حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ ورعاہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے عقائد درست کرنے ہیں تو وہ قرآن پڑھے، کسی نے اپنے عقائد درست کرنے ہیں وہ قرآن پڑھے، اور اگر اپنے اعمال کام، نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح شادی تجارت کاروبار، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو وہ احادیث پڑھے، بخاری پڑھے، مسلم پڑھے، آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اپنے عقائد ٹھیک کرنے ہیں قرآن پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں واضح پتہ چل جائے گا، عقیدے ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور اگر کسی کا ٹھیک کرانے ہوں عقائد، اس کو قرآن پڑھنے پہ لگا دو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ